الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نعمة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. رواحي زليخا لو لهينا جبينه، رواحي زليخا لو لهينا جبينه، لآثرنا بقدر القلوب على الأيدي. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذکر نبی بلند ہے ذکر خدا کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے. اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا. درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے. اس مہینے میں تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اس مہینے کے متعلق اور نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے مختلف گوشوں کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ آپ کی زندگی کو ہمیں اسوہ بنانا آسان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہمارے لیے سہل ہو. اپنی ہم زندگی کو بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. اسی لیے جب یہ مہینہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چند بیانات ہو جاتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بہانے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہنے اور سننے کی اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں. اصل مقصد عمل ہے. کہنا سننا یہ ضرورت ہے اور شوق اور ذوق پیدا کرنے کے
اور سننا ہوتا ہے، اثر عمل ہے کہ ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونا ہے۔ ہم اپنی ایک سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو یہ اصل مقصد ہے۔ بہرحال بزرگان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بہت سی باتیں اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں اور آئندہ بھی آپ سنتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، سیرت کے معنی ہیں طریقہ زندگی، آپ کا کیریکٹر اور آپ کی زندگی کے مختلف شعبے، تو اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیرت کہا، تو آپ ہی کی زندگی حقیقت میں سیرت ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو سیرت ہے، اس لیے کہ اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے نفوس کو بہت ہی پاک اور منزہ فرمایا۔ وہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے پاک ہیں، تو اللہ نے ان کو بہت ہی مقدس ہستیاں بنائیں اور اللہ نے ان کو زندگی دے کر بھیجا ہے۔ تو ان کی جو زندگی ہے حقیقت میں وہی اصل زندگی ہے۔ انہوں نے جس طرح زندگی گزاری دنیا میں آ کر، انہوں نے زندگی گزار کر اپنی قوم کو بتایا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے۔ یہی زندگی، اسی زندگی سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اسی زندگی سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر نبی نے اپنی امت کو زندگی گزار کر سکھایا اور بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کیسے کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جائے۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کو عملی طور پر بتلایا اور کر کے دکھلایا، صرف کہنا ہی نہیں، کہتے بھی رہے اور عملی زندگی میں جامہ پہنا کر سمجھاتے رہے کہ سر زندگی یہ ہے۔ تو آدمی حیوانیت کی زندگی سے نکل کر انسانیت کی زندگی میں آ جائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، جب آپ کی پیدائش ہوئی، کہاں گزارتے ہیں، تو اس وقت لوگ ایسے حیوانیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، معمولی سی بات پر ایک دوسرے کے لیے تلواریں اٹھاتے تھے، معمولی بات پر جنگیں کئی مہینوں تک بلکہ سالوں تک چلتی تھی۔ تو ایسے حیوانیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو انسان اور انسانیت نام کے ان کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، اپنائیت ان کے اندر نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے وہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ آپ نے عملی طور پر بتایا کہ اخلاق کیا ہے، انسانیت کا درس آپ نے دیا، زندگی گزار کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے حقوق بتلائے۔ اگر ماں ہے تو ماں کے حقوق کیا ہے، تو بیٹا ہونے کے حیثیت سے زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اگر آپ بھائی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے بھائیوں کو زندگی بتا کے دکھایا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھتیجے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے حقوق بتائے، اپنے چچاؤں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے زندگی گزاری۔ تو اسی طرح ایک فرد کے لیے آپ نمونہ بنے، تو آپ بھائی ہونے کے حیثیت سے بھی نمونہ ہے اور بھتیجے ہونے کے حیثیت سے بھی آپ نمونہ ہے، آپ بیٹے ہونے کے حیثیت سے بھی آپ نمونہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہونے کے حیثیت سے بھی آپ نمونہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے حقوق بتلائے، عورتوں کے حقوق سمجھائے کہ عورتوں کی کیسے عزت دی جائے، ماں کو بحیثیت ماں کا مرتبہ کیسے دینا چاہیے، بہن اور بیٹی کو ان کی حیثیت سے ان کا مقام اور مرتبہ کیسے دینا چاہیے، اور اسی طرح دیگر عورتیں جو رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، ایک عورت کی حیثیت سے اس کا مقام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لہذا بات پھیل جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر آپ نے کر کے بتایا، یہاں تک کہ آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے شوہر ہونے کے حیثیت سے بیویوں کے حقوق کیسے بتلائے۔ یہ تمام باتیں شریعت کی
کتابوں کے اندر موجود ہیں اور ہم جانتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے نبوت سے پہلے 40 سال میں دیکھا، نبوت کے بعد 13 سال تک مکی دور کو بھی دیکھا، ہجرت کے بعد 13 سال نبوی اور مکی مدنی دور کو بھی انہوں نے دیکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 63 سالہ زندگی اتنا پاکیزہ، اتنا معطر زندگی ہے کہ کہیں بھی اس 8 سال میں کسی بھی پہلو میں کوئی بھی انگلی اٹھا کر نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نقص ہے نہ ہوگا۔ تو آپ کی زندگی کامل تھی، آپ کا اسوہ حسنہ کامل تھا اور آپ کی طریقہ کامل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو میں آپ نے طریقہ ہمیں اسوہ دیا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حقیقت میں سیرت ہے، آپ کی زندگی ہی حقیقت میں زندگی ہے۔ اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی کو زندگی کو دیکھا ہے، ایک ایک عمل کو دیکھا ہے، صبح سے لے کر رات تک کے عمل کو دیکھا ہے، دن کے عمل کو دیکھا ہے، راتوں کی عبادتوں کو دیکھا ہے، اور اسی طرح بازاروں میں، جنگے میدان میں، دوستوں کے ساتھ مسجد میں اور ہر جگہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ کیا اور انہوں نے اسی طرح اپنی زندگی بنائی جیسے اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ تو تب جا کر قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لے آتے اسی طرح جس طرح تم ایمان لے آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور صحابہ ہیں، تو انہوں نے ہو اپنی زندگی کو امت کے سامنے پیش کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کامل ہے، آپ کے اخلاق کامل ہیں، آپ کے اسوہ کامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمیں آئی ہے، ہمیں جو زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی وہ کہاں سے ہے؟ آپ کی زندگی کو بتانے والے کون ہیں؟ آپ کی زندگی کو ہمارے سامنے جو آیا ہے 1400 سال کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی ہے اور قیامت تک آپ کی زندگی باقی رہے گی، آپ کی سیرت باقی رہے گی۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ تو علماء مفسرین اور معلقین لکھتے ہیں کہ جو سیرت 3 طرح سے ہمارے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت 3 طرح سے ہمارے پاس آئے۔ سب سے پہلے خود قرآن آپ کی سیرت کو بیان کرتا ہے، خود قرآن آپ کے اخلاق کو پیش کرتا ہے، خود قرآن آپ کی زندگی کو نمونہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ پہلا وہ راستہ ہے جو قرآن خود ہمیں بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کیسے تھے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ آپ کے مقام اور مرتبے کو جاننے والے ہیں۔ یہ سب سے پہلا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں قرآن کے راستے سے آیا۔ قرآن سے پوچھو اللہ کے نبی کا مقام بتائے گا، قرآن سے پوچھو اللہ کے نبی کی زندگی بتائے گا، قرآن سے پوچھو اللہ کے نبی کے حیات طیبہ کو پیش کرے گا، قرآن سے پوچھو آپ کے اسوہ حسنہ کو پیش کرے گا۔ تو یہ قرآن سے پوچھے، ہم قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی ایک ایک آیت میں ہم تفسیر پڑھیں، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہم دیکھیں، تب پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ تو ایک تو یہ سیرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن سے آیا ہے۔ پھر دوسرا خود اپنے حدیث میں ہے، تو حدیث میں یہ 2 طریقہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا تعارف فرمایا اور اپنے خاندان کا تعارف فرمایا۔ اللہ کے نبی نے اپنا مقام بیان فرمایا اور اپنی حقیقت بیان فرمائی کہ میں کون ہوں۔ اللہ کے نبی نے خود احادیث میں بیان فرمایا کہ میری حیثیت کیا ہے، نبی ہونے کی حیثیت میری کیا ہے، اور محمد بن عبداللہ ہونے کی میری حیثیت کیا ہے، محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ ہونے کی میری حیثیت کیا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے، اپنی زبان رسالت سے خود اللہ کے نبی نے اپنی سیرت بیان فرمائی۔ یہ دوسرا راستہ ہے۔ اور تیسرا راستہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال ہیں، اقوال صحابہ ہیں، آثار صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام نے آپ کی ایک ایک زندگی کو نوٹ کیا، آپ کی ایک ایک زندگی کو انہوں نے نوٹ کر کے ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، چھوٹی سی
بات ہو، بڑی سی بڑی بات ہو، تو صحابہ کرام نے اسے پیش کیا، اسے محفوظ کیا اور جہاں تک کہ اپنے شاگردوں سے درمیان میں پیش کیا، شاگردوں کو بتایا، تابعین کے تابعین کو بتایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا، ان کے شاگردوں نے ان کے شاگردوں کو بتایا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آج تک موجود ہے اور قیامت تک۔ اس کے بعد وہ کتابوں میں محفوظ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا گیا، مدون کیا گیا۔ یہ تین طریقے ہیں جو سیرت ہم تک پہنچی ہے، یہ تینوں راستوں سے سیرت ہمارے پاس ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم قرآن سے پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ قرآن پہلے آپ کا نام 4 مرتبہ محمد لیا ہے اور 1 مرتبہ احمد لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر محمد رسول اللہ وما محمد الا رسول نزل علی محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا نام لیا ہے محمد کہہ کر۔ قرآن کریم کے اندر 4 مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا اور 1 مرتبہ احمد کا نام آیا ہے، یأتی من بعد اسمہ احمد کا نام 1 مرتبہ آیا۔ گویا پورے قرآن میں 5 مرتبہ آپ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 مرتبہ ہے، احمد کا نام 1 مرتبہ۔ قرآن کریم کے اندر پہلا نام سے اللہ تعالیٰ نے تعارف فرمایا، پھر اس کے بعد چلتے ہیں آپ کے القاب کیا ہیں، خود قرآن سے پوچھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب کیا ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھو تو قرآن فوراً کہتا ہے وَإِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ آپ کی نرمی کے بارے میں پوچھو تو قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی جی، اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آپ کے دل کو نرم بنایا، آپ بہت نرم دل کے ہیں، آپ بہت نرم دل کے مالک ہیں۔ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا دل سخت ہوتا یا آپ کم دل کے ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، صحابہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ پھر اللہ کے نبی کتنے مہربان ہیں، قرآن کہتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان کو درگزر کیجیے، صحابہ سے اگر کبھی بھول ہو جائے، ان سے چوک ہو جائے، ان سے غلطی ہو جائے تو اے نبی جی آپ انہیں معاف کیجیے، ان کے حق میں استغفار کیجیے۔ واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ آپ اللہ سے استغفار کیجیے، رسول آپ ان کی استغفار کیجیے۔ تو نبی کی شان ہے کہ جب صحابہ سے بھول ہوتی تو اللہ کے نبی ان کے حق میں مہربان ہو کر ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے نرمی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ وشاورهم فی الامر، اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو اپنے مشورے میں شامل کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے مشورہ کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ کے نبی کوئی بھی معاملہ طے کرتے ہیں تو مشورے سے، صحابہ کے درمیان مشورے سے طے کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی شان ہے، قرآن کریم یوں آپ کی شان بیان فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی اتنے نرم دل کے تھے، اتنے صفات کے مالک تھے، قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ نبی کی شان ہے کہ تمہارے پاس تحقیق ایک نبی آیا جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، وہ تمہاری کسی کی تکلیف کو وہ برداشت نہیں کرتے، ان کے اوپر گرا گزرتا ہے، وہ رؤوف ہیں اور وہ عزیز ہیں، وہ تمہارے اوپر مہربان ہیں، وہ امتی پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو قرآن یوں آپ کے بارے میں گویا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، کتاب مبین آیا۔ قرآن میں 2-3 جگہ اللہ نے آپ کو نور سے ذکر فرمایا، یہدی بہ اللہ من النور، تو اللہ نے آپ کو نور سے تعبیر فرمایا۔ تو یہ آپ کی تعریف ہے۔ پھر قرآن آپ کی تعریف کرتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی جی ہم نے آپ کو بشیر بنا کے بھیجا اور
चमकता धमकता हुआ सूरज बना के आपको बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तारीफ इस आयत में 5-6 मरतबा अल्लाह ने कुरान करीम में इसका जिक्र फरमाया और आपके फुतूहात का जिक्र है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, इसमें आपकी मग़फ़िरत का भी तज़किरा है। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा। ऐ नबी जी, हमने आपको फतह मुबीन अता करेंगे। फतह मुबीन, फतह मक्का, इज़ा जआ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ऐ नबी जी, हमने आपको अल्लाह की मदद दी है और फतह मक्का अता फरमाया है। इसके बाद आप लोगों को देखेंगे यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, अल्लाह के दीन में दाखिल होंगे, जमात दर जमात, जोक दर जोक दाखिल होंगे। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर। ऐ नबी जी, आप अपने रब की इस्तिग़फ़ार कीजिए, अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। इन्नहु काना तव्वाबा, वो बड़ा मेहरबान तौबा कबूल करने वाला है। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, तो उसी का नाम यहाँ भी इशारा है। ऐ नबी, हम आपको फतह मुबीन अता फरमाएंगे। लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, अल्लाह तबारक व तआला आपके अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह ने आपको माफ फरमा दिए हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने अपनी नेमत को आपके ऊपर मुकम्मल किया। व युतिम्म निअमतहु अलैका, अल्लाह ने आपकी अपनी नेमतों को आपके ऊपर मुकम्मल किया है। व यहदियका सिरातन मुस्तक़ीमा, ऐ नबी जी, हमने आपको सीधे रास्ते पर लगा दिया है। फिर अल्लाह ताला ने आपका मकाम दुनिया में है, तो आखिरत में आपका क्या मकाम है? एक तो अल्लाह ने मुजमल बयान फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ नबी जी, हमने आपके मकाम को बहुत ऊंचा फरमाया, हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमाया। फिर इसी तरह अल्लाह ने आपकी तारीफ की। क़यामत में जो अल्लाह ताला ने आपको मकाम अता फरमाया, कुरान कहता है तो कुरान से पूछो, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ऐ नबी जी, हमने आपको हौज़े कौसर खैर कसीर की शक्ल में हमने आपको अता फरमाया। ये नेमत सिर्फ आपके लिए खास है, किसी को हमने नेमत नहीं दी। हौज़े कौसर खैर कसीर की शक्ल में हमने आपको अता फरमाया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा, मक़ाम महमूद कल क़यामत दिन हम आपको उठाएंगे। मक़ाम महमूद वो मक़ाम है जो एक ही बंदे को मिलेगा, जो सबसे आला दर्जा है, उससे कोई आला दर्जा है ही नहीं। वो आला दर्जा अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया एक बंदे को मिलेगा। अल्लाह की ज़ात से कोई होंगे, देखो बंदा मैं हूँ। तो असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा, ये मक़ाम आखिरत में आपका ये होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसे ऊंचे मक़ाम पर फ़ाइज़ फरमाएंगे। फिर आगे कुरान से पूछो, कुरान आपकी तारीफ क्या कर रहा है? आपकी खूबसूरती के बारे में, आपके जुल्फ़ों के बारे में कुरान क्या कहता है? वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और आपकी सीने के बारे में पूछो तो कुरान कहता है, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। अल्लाह ने आपको एक मक़ाम अता फरमाया। अल्लाह ने आपको आपकी तारीफ यूं फरमाई कुरान करीम के अंदर। अल्लाह ने फरमाया, वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। ऐ नबी जी, हमने आपको कुरान अता फरमाया और कुरान को 7 तरीके से अता फरमाया। और मकान अज़ीम वो सूरत जो सूरह फातिहा है, जिसको बार-बार पढ़ा जाता है, जिसको बार-बार दोहराया जाता है, तो ऐसी सूरत भी हम आपको अता किए हैं। वलक़द आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। जब ये नेमत आपको मिल चुकी है, वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही। ऐ नबी जी, आप अपनी निगाहों को दुनिया की तरफ उठाकर भी मत देखिए। दुनिया ज़लील है, दुनिया मच्छर के पर के बराबर में इसकी कोई हकीकत नहीं है। जब ये सारी नेमतें हौज़े कौसर की शक्ल में, खैर कसीर की शक्ल में, मक़ाम महमूद की शक्ल में ये नेमतें आपको मिल चुकी हैं और अल्लाह ने आपको बड़ी-बड़ी नेमतें अता की हैं, तो आप अपनी निगाह को उठाकर भी मत देखिए। तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, आपका सब्र क्या है? फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मी वस्बिर अला मा असाबक। फरमाया कि नबी, आप सब्र कीजिए, आप ऐसे सब्र कीजिए कि सब्र करना ये तो बड़े उलुल अज़्म वालों का काम है। तो अल्लाह ने जगह-जगह फरमाया कि वस्बिर अला मा असाबक या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو آپ کی یاد غار ہے، جو آپ کے ساتھ ہیں، 3 دن آپ کے ساتھ غار ثور میں تھے، تو قرآن کہتا ہے ہما فی الغار، جب وہ دونوں کون دونوں محمد ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں غار میں 3 دن تک ہیں، تو قرآن نے بڑا عجیب نقشہ کیا. ثانی اثنین وہ دو میں دوسرا تھا، دو میں دوسرا وہ تھا جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر آگے کچھ صحابہ کے بارے میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ صحابہ کرام کی تعریف پورے مکمل صحابہ کی تعریف، جتنے صحابہ ہیں جتنے ایک صحابی ہیں، ادنا سے ادنا صحابی اور بڑے سے بڑے اونچے مقام کے صحابی کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین معه اشداء، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کافرین کے بارے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے وہ سب سے زیادہ رکوع کرنے والے، سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے، یعنی مطلب سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے، دن میں بھی نماز پڑھنے والے، راتوں رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے، تراہم سجدا و قیاما. ان کی تعریف خود قرآن نہیں بیان کر رہا ہے، تورات کے اندر بھی صحابہ کی تعریف موجود ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نماز کثرت کی وجہ سے، کثرت سے نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے پیشانیوں میں کھٹے ہیں، گھٹنوں میں کھٹے پڑے ہوئے ہیں، ہتھیلیوں میں کھٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ نماز کے نشانات ہیں، آثار نماز ہے. یہ صحابہ کو جب دیکھ کر پہچان ہوگے. پھر فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تو ان کی مثال تورات کے اندر بھی ہے، ان کی مثال انجیل کے اندر بھی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کو قرآن کہتا ہے. پھر فرمایا اللہ صحابہ کرام سے، تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے، وہ صحابہ جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، چاہے وہ انصار ہو چاہے مہاجر ہو، تو اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ایسے صحابہ ہیں جب اللہ راضی ہیں تو اللہ نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر کے رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، تو فرمایا اللہ راضی ہے ان صحابہ سے جو بیعت رضوان میں اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، انہوں نے بیعت کی تھی. تو اللہ ان کے بیعت سے اتنا راضی خوش ہوا، قرآن میں آیت بنا کر اتاری لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. صحابہ کے تقوی کے بارے میں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ نے تقویٰ کو ان کی دلوں میں چسپاں کر دیا، اللہ نے تقویٰ کو ان کی دلوں میں لازم کر دیا، چسپاں کر دیا. وہ اسی کے حق ہیں، وہ اسی کے اہل ہیں. تو صحابہ کرام تقوی میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر 4-5 جگہ اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا. اللہ فرماتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر ہم سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ نے صاف معافی کا اعلان فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، اللہ نے ان سے درگزر فرما دیا، اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. تو صحابہ مغفور لہو ہیں، ان کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے. تو بہرحال قرآن سے پوچھیں گے تو اللہ کی نبی کی تعریف کیا ہے، اللہ کی نبی کی سیرت کیا ہے، صحابہ کی سیرت کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے. تو ہم نے قرآن کا ایک نقشہ، قرآن کی چند آیتوں کی جھلکیاں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. یہ قرآن کریم جو اللہ کے نبی کی سیرت بیان کر رہا ہے. تو میں نے شروع میں کہا کہ سیرت 3 طرح سے ہمارے پاس ہے. تو
تو ایک قرآن کے راستے سے، قرآن کی آیتوں سے، نزول وحی کے ذریعے سے اللہ نے ہماری سیرت، اللہ کے نبی کی سیرت ہم تک پہنچی ہے۔ بقیہ دو سیرتیں ہیں، تو ایک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قرآن میں، حدیث میں اپنی تعریف بیان فرمایا، اپنا تعارف پیش فرمایا۔ پھر تیسرا جو راستہ ہے صحابہ کرام کے راستے سے، صحابہ کرام کی تعلیمات سے، صحابہ کرام کی اقوال سے ہمیں سیرت پہنچی۔ تو ایک سیرت جو قرآن سے ہم نے پوچھا، تو قرآن نے ہمیں مختلف آیتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی سیرت ہمیں پیش کیا ہے۔ بقیہ جو دو سیرتیں ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرتوں کو اپنانے، اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کو خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔